بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل عاصم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين لا يصبره صراخ مستصرخين لا يبلغه إلحاح المريحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جل عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال صلوات قرآن مجید کا 13واں سورہ سورہ مبارکہ رات 15ویں آیت حقیقی آیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں الہ کی بارگاہ میں نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں الہ نکرہ ہے عربی قاعدے کے اعتبار سے اور الہ سے پہلے اگر الف لام معرفی کا لگا دیا جائے تو یہی لفظ الہ لفظ اللہ بن جاتا ہے اور ان دونوں کے معانی میں فرق پڑ جاتا ہے نکرہ اور معرفہ ہونے کی وجہ سے الہ مانے بھی معبود اللہ مانے بھی معبود لیکن الہ نکرہ ہے اللہ معرفہ ہے تو الہ اور اللہ کے معانی میں نکرہ اور معرفہ ہونے کی وجہ سے فرق پڑ جائے گا الہ کا ترجمہ ہوگا وہ الہ کا ترجمہ ہوگا وہ جس کی عبادت کی جائے
مشرک کافر سورج پرست ستارہ پرست جو جس کی عبادت کرے وہ الہ ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہے۔ اور اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الف لام معرفے کے ساتھ الہ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے معنی ہوئے وہ جو عبادت کے لائق۔ مولا کائنات نے اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں چہرہ بلند کر کے یہ کہا تھا، یا اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا۔ یا اللہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ جو عبادت کے لائق ہو، جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو ملکیت رکھنے والا ہو، ہر شے کی جو ملکیت رکھنے والا ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ خود اللہ نے سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ، اللہ نے خود اس بات کو واضح کیا، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما۔ اللہ فرماتا ہے چاہے کوئی کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا ہی تردست اور غریب کیوں نہ ہو، سب سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ہر دولت مند سن لے، ہر غریب سن لے، فاللہ اولا بہما، سب سن لے کہ اللہ تم سے زیادہ، اللہ تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ انسان خود کو سمجھتا ہے کہ یہ اعضاء، یہ جسم، یہ بدن میری ملکیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، فاللہ اولا بہما، تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک اللہ ہے، جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے۔ ملکیت رکھنے والے کو اللہ کہتے ہیں، اس ملکیت رکھنے والے کے اسم فاعل کو مالک کہتے ہیں، جو ہر شے کا جس پر لفظ شے کا اطلاق ہو، جو ملکیت رکھتا ہے ہر شے پر، اسے مالک کہتے ہیں، اسے خالق کہتے ہیں۔ شے پر جس پر شے کا اطلاق ہو، ہر شے کے ملکیت رکھنے والے کو مالک کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے مثل کوئی شے نہیں، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں۔ اللہ تو شے کا خالق ہے،
اللہ جب شے ہے ہی نہیں تو اس کے مثل کوئی شے کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ شے نہیں، بس اللہ ہے۔ کیا ہے؟ شے کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اللہ اپنی مالکیت کے اپنی مالکیت کو ظاہر کرتے ہوئے آیت میں ارشاد فرماتا ہے، تم، یعنی یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے کیا فرمایا، تم اپنے آپ کو اپنی جانوں کا مالک سمجھتے ہو، تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک اللہ ہے، اختیار وہ رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہاری حقیقت ہی کیا ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی بارگاہ میں یسجد سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو بھی زمین پر رہتے ہیں یا آسمانوں پر بستے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ طوعاً وکرہاً، چاہے وہ خوشی سے سجدہ کرے چاہے وہ مجبور ہو کر سجدہ کرے، سجدہ کرتے ہیں۔ ان کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک میں ہوں، انہیں سجدہ کرنا پڑے گا میری بارگاہ میں۔ طوعاً وکرہاً، چاہے خوشی سے سجدہ کرے چاہے مجبور ہو کر سجدہ کرے۔ پھر آیت کا اگلا جز، وَالسِّلَامُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ان انسانوں کے سجدے پر کیا انحصار ہے؟ ذرا تم غور کرو، ان انسانوں کے تو سائے بھی زمین پر بچھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے سجدے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اس لیے ہر بدن کا اللہ نے سایہ رکھا، اور آیت بھی ہے کہ ہر بدن کا سایہ اس صاحب بدن کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی ترغیب دیتا ہے، کہ جس طرح میں سایہ اور زبان بے زبانی یہ کہتا ہے صاحب بدن سے کہ جس طرح میں سایہ ہوں کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، تو بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح سجدہ کر۔ یعنی ہر بدن کا سایہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ وہ سایہ اس صاحب بدن کو سجدے کی تعلیم دے، سجدے کی ترغیب دے۔ آدم سے قیامت تک ہر انسان کا اللہ نے سایہ رکھا تاکہ
وہ اس صاحب بدن کو سجدے کی تعلیم اور ترغیب دے۔ تو سایہ رکھنے کا مقصد کیا ہوا؟ سایہ رکھنے کا مقصد اور حکمت یہ ہوئی کہ سایہ اس لیے ہے کہ وہ اس صاحب بدن کو سجدے کی تعلیم اور ترغیب دے رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہر بدن کا اللہ نے سایہ رکھا تاکہ اس صاحب بدن کو سجدے کی تعلیم اور ترغیب دی جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان 14 کے بدن کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ ان کے بدن کا سایہ نہیں تھا۔ سایہ اس کے لیے ہوتا ہے جو سجدے کی ترغیب دے۔ ان 14 کے بدن کا سایہ نہیں رکھا، سجدے کی انہیں ترغیب دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے سجدے کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رسول اتنی عبادت نہ کیا کر کے تیرے پیروں پہ ورم آ جائے۔ تو اتنے اللہ کے عبادت گزار بندے، سجدہ کرنے والے بندے، لیکن اللہ کو فرما رہا ہے کہ سب میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، ہر انسان۔ تو انسانوں میں تو مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور اللہ نے آیت میں لفظ انسان استعمال کیا، لفظ من استعمال کر کے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن۔ لفظ من کا مطلب ہوتا ہے ذوی عقول، لفظ من کا مطلب ہوتا ہے حیوان ناطق، لفظ من کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ تو اللہ نے فرمایا آیت میں کہ ہر انسان میری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اور انسانوں میں تو مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں جو کبھی سجدہ نہیں کرتے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جس پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہوگا وہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس سجدے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کوئی بھی انسان ہو، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی دین سے اس کا تعلق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، سب اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا گیا، تلخیص عرض کروں معصوم کے فرمان کی، معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے وہ حقیقی سجدے کی بات اللہ اس آیت میں نہیں کر رہا، اللہ مجازی سجدے کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ہر انسان مشرک، کافر، مسلمان، مومن، متقی جو بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ کر رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مجازی سجدہ کر رہا ہے۔ مجازی سجدہ کیا ہے؟ کسی انسان کی جرأت نہیں ہے کہ مجازی سجدے کا انکار کر سکے۔ مجازی سجدہ کیا ہے؟ جس کا کوئی انسان کسی مسلک مذہب دین سے تعلق ہو، کوئی انسان مجازی سجدے سے انکار نہیں کر سکتا۔ مجازی سجدہ کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا اللہ کے کچھ معاملات میں، کچھ اللہ کے معاملات ایسے ہیں ان میں اس کے حکم پر سر جھکا دینے کا نام سجدہ مجازی ہے۔ سجدہ مجازی
اللہ کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں سر جھکا دیا جائے، جو وہ حکم دے وہ کرنا پڑے۔ مثلا مثال دے دو، کوئی انسان کسی مسلک کا، کسی دین کا انکار نہیں کر سکتا۔ سجدہ مجازی کا، سجدہ مجازی چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسے کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ سجدہ مجازی کا مطلب یہ ہے وہ پیدا کرے گا تو دنیا میں آنا پڑے گا۔ کسی میں جرأت ہے کہ سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرے، وہ پیدا کرے گا تو دنیا میں آنا پڑے گا۔ وہ دولت دے گا تو دولت مند بننا پڑے گا۔ وہ فقر دے گا تو صاحب فقر بننا پڑے گا۔ وہ بیماری دے گا تو بیمار رہنا پڑے گا۔ یہ سب سجدہ مجازی ہے۔ وہ صحت دے گا تو صحت مند رہنا پڑے گا۔ یہ سب اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ وہ واپس بلائے گا تو جانا پڑے گا۔ اور ان معاملات میں جہاں سجدہ مجازی ہے، اللہ آخرت میں باس پرس نہیں کرے گا۔ یعنی سجدہ مجازی میں اللہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ یعنی سجدہ مجازی کا کیا؟ اللہ نے انسان کی ساخت ایسی رکھی، سجدہ مجازی ہے، جیسی اس نے ساخت رکھی انسان کو ویسے ہی رہنا پڑے گا۔ اگر دبلا بنایا تو دبلا پتلا رہنا پڑے گا، اگر موٹا بنایا جس کیفیت میں اس نے خلق کیا، اگر قد پستہ رکھا اسی قد میں رہنا پڑے گا، قد طویل رکھا اسی قد میں رہنا پڑے گا۔ اس کا نام ہے سجدہ مجازی۔ اور ان معاملات میں جن میں سجدہ مجازی ہے، اللہ آخرت میں باس پرس نہیں کرے گا، پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ یعنی سجدہ مجازی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا قد بڑا کیوں تھا، تمہاری آنکھیں ایسی کیوں تھی، تمہارا چہرہ ایسا کیوں تھا، جیسا دے دیا۔ یہ سجدہ مجازی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ سوال کرے گا ان معاملات میں جن معاملات میں اس انسان کو دنیا میں اختیار عطا کیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا کام ہدایت کرنا ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی اور ہدایت میں اختیار دے دیا، چاہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، چاہے دنیا میں اللہ کا کفر کرے۔ یہاں اختیار دے دیا، ایمان میں اور اعمال صالحہ میں اختیار دیا۔ ایمان اختیار کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اعمال صالحہ انجام دو یا نہ دو، تمہاری مرضی ہے۔ تمہیں ایمان اور اعمال صالحہ میں اختیار دے دیا ہے۔ اب میں آخرت میں اللہ فرماتا ہے تم سے پوچھوں گا کہ میں نے ایمان اور اعمال صالحہ میں اختیار دیا تھا، تم نے اعمال صالحہ انجام دیے یا نہیں دیے، تم ایمان لائے یا نہیں لائے؟ جن میں اختیار ہے ان میں سوال کیا جائے گا، جن میں اختیار نہیں ہے ان معاملات میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو سجدہ مجازی کیا ہوا؟ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ سجدہ مجازی ہے۔ سجدہ حقیقی کیا ہے؟ سجدہ حقیقی کا مطلب یہ ہے
جو مومن اور متقی کرتا ہے وہ حقیقی سجدہ ہے. روح اللہ کا حکم ہے کہ کعبے کی طرف ہو، یہ سجدہ حقیقی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ 7 اعضائے بدن زمین پر لگے ہوئے ہوں، پیشانی خاک پر ہو یا خاک شفا پر ہو. یہ سجدہ حقیقی ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایسا حقیقی سجدہ کر کے دکھایا جس کی قیامت تک کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. آج یوم عاشور ہے، وہ دن ہے جب ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام صبح سے عصر تک مقتل سے لاشیں اٹھا رہے تھے. کبھی کسی کا لاشا اٹھا کر لاتے تھے، بیویاں ماتم کرتی تھی. کبھی کسی کا لاشا اٹھا کر لاتے تھے، بیویاں خیمے میں ماتم کرتی تھی. کبھی کسی کا لاشا صبح سے عصر تک ہمارے مولا لاشیں اٹھاتے رہے. جو بھی شہید کربلا میں گھوڑے سے گرتا تھا وہ پکارتا تھا، مولا ادرکنی، مولا میری مدد کرے. ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے ہوئے کہا مولا میری مدد کرے. لیکن عزیزانو ایک بات عرض کر دوں، کربلا کا ایک واحد شہید ایسا ہے جو گھوڑے سے گرا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری مدد کر دے. یہ کون ہے جو گھوڑے سے گر رہا ہے اور مدد کے لیے آواز نہیں دے رہا؟ اسے علی اکبر کہتے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے نہیں بلایا کہ جانتے تھے کہ میرا بوڑھا باپ صبح سے اب تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے. اب میرے بوڑھے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھا سکے. اس لیے حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے آواز نہیں دی. ہاں، گھوڑے سے گرتے ہوئے ایک جملہ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا. آپ جانتے ہیں نا، مدد کے لیے نہیں پکارا. جملہ کیا کہا؟ السلام علیک یا ابدا. بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو، بابا میرا آپ پر آخری سلام ہو. اور آپ کے ذہن میں بات آ گئی نا، امام حسین جب بھی مقتل میں کسی کے لاشے پر جاتے تھے یا تو پاؤں سے چل کر جاتے تھے، ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے تھے. لیکن جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر گئے ہیں، آپ سمجھ گئے. میں جو کہہ کر آگے بڑھ جاؤں تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین قدموں پہ چل کر نہیں جا سکے، حسین قدموں پہ چل کر نہیں جا سکے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے گئے، اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے تھے. اور یہ کہتے جاتے تھے زمین کربلا بتا میرا اکبر کہاں ہے، زمین کربلا بتا میرا اکبر کہاں ہے. علی اکبر شہید ہوئے
علی اصغر کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دفن کیا. اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے رہ گئے. اب حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اکبر بھی شہید ہو چکے, قاسم بھی شہید ہو چکے, 6 ماہ کا بچہ بھی قبر میں دفن ہو چکا ہے. اب حسین کربلا میں اکیلے تنہا ہے. امام حسین کی ریش مبارک علی اصغر کے خون سے خضاب ہے. علی اصغر کا خون اپنی ریش مبارک پر امام حسین نے ملا ہوا ہے. امام حسین سر سے پیر تک عصر عاشور, روز عاشور خون میں نہائے ہوئے ہیں. کہیں علی اکبر کی برچھی کا خون ہے, کہیں علی اصغر کی گردن کا خون ہے, کہیں قاسم کے بدن کے ٹکڑوں کا خون ہے. سر سے پیر تک امام حسین خون میں نہائے ہوئے ہیں. سارے بدن پر خون ہے. خیمے میں آئے. جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے اسی حالت میں کہ سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے تھے, اسی حالت میں امام حسین فرماتے ہیں, میری بہنوں چلو کسی طرح سجاد کو ہوش میں لاؤ. مجھے سجاد سے وصیتیں کرنی ہیں. سجاد کو راز امامت منتقل کرتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو لے کر امام حسین خیمے سجاد علیہ السلام میں پہنچے. اب کربلا میں پانی تو تھا نہیں. یہ روایت میں نہیں ملتا, یہ مقتل میں بات نہیں ملتی کہ سید سجاد علیہ السلام جو غش میں تھے وہ کس طرح ہوش میں آئے, یہ نہیں ملتا. لیکن اتنا ملتا ہے کہ جب یہ دونوں بہنیں اور مولا حسین سجاد علیہ السلام کے خیمے میں پہنچے تو سجاد کو کسی طرح ہوش میں لے آئے. جناب سجاد غش سے بیدار ہوئے. حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا سجاد کے عقب میں پیچھے بیٹھ گئی. سجاد علیہ السلام کو سہارا دے کر اب حسین کھڑے ہوئے ہیں, جناب زینب کھڑی ہوئی ہے. جناب سید سجاد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا. ایک نظر امام حسین علیہ السلام پر ڈالی جو سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے تھے. ریش مبارک علی اصغر کے خون سے خضاب تھی, جگہ جگہ خون تھا. اور ایک مرتبہ پھر سید سجاد علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف نظر ڈالی. نظر ڈال کر اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے جناب سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اپنی انگشت شہادت سے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے جناب زینب سے پوچھتے ہیں, پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ کتنے مظلوم ہے ہمارے مولا حسین, کتنے مظلوم ہے. بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہے. جناب زینب نے کہا بیٹا یہ تیرے بابا حسین ہے. جناب سجاد پلٹ کر سوال کرتے ہیں, اگر یہ میرے بابا حسین ہیں تو ان کے دائیں طرف چچا عباس کیوں نہیں ہے؟ ان کے بائیں طرف علی اکبر کیوں نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے
سجاد سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ اب خیموں میں مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں، بیٹا میں تمہیں راز امامت منتقل کرنے آیا ہوں۔ راز امامت منتقل کیے، بہت ساری طولانی وصیت ہے سید سجاد علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے کی۔ اچھا وصیتیں کرتے ہوئے ایک وصیت کی عزادارو شیعوں کے لیے۔ وہ وصیت کیا تھی؟ بیٹا سجاد جب شام کی قید سے رہا ہو کر مدینے جانا تو بیٹا سجاد ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا۔ جب شام کی قید سے رہا ہو کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور بیٹا سجاد ہمارے شیعوں سے کہنا کہ تمہارے مولا حسین نے کہا ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے مولا حسین کی پیاس کو یاد کر لیا کرنا، اپنے مولا حسین کی پیاس کو یاد کر لیا کرنا۔ اب خون آلودہ لباس میں وصیتیں کرنے کے بعد امام خیمے میں آئے، آ کر خیمے میں صندوق میں سے ایک پرانا لباس نکالا۔ وہ لباس امام حسین نے پہنا۔ جیسے ہی وہ پرانا لباس پہنا، جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے قریب آئیں، کہتی ہیں بھیا یہ لباس اماں زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ یہ لباس اماں زہرا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اور بھیا اماں زہرا نے لباس سیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جب میرا بیٹا حسین یہ لباس پہنے تو اس کے گلے کو بوسہ دے دینا، تو اس کے گلے کو چوم لینا۔ بھیا تم نے یہ لباس پہن لیا ہے، ذرا اپنا گلا قریب لاؤ، ماں کی وصیت پوری کرو، تمہارے گلے کو بوسہ دے دوں۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا گلے کو بوسہ دے چکی، اب حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب اب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹاؤ، اپنے بازوؤں سے چادر تو ہٹاؤ۔ بھیا کیوں؟ بہن ان بازوؤں کو بوسہ دوں گا، ان بازوؤں پر رسیاں بندھیں گی، ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی۔ کربلا سے کوفے سے شام اور درباروں میں جانا پڑے گا۔ اب لباس پہن کر حسین تیار ہوئے، باہر سے مبارز طلبی ہو رہی تھی، حسین تیار ہوئے، یہ کہتے ہوئے خیمے سے چلے یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا فضہ علیکم منی السلام، تم سب پر میرا سلام ہو۔ لیکن جب امام حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، کبھی کوئی بی بی شانے پر ہاتھ رکھ کے روکتی تھی، کبھی کوئی بچی دامن پکڑ کے روکتی تھی، اور یہ جملے کہتے تھے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزادارو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، حسین نکلنا چاہتے تھے، کبھی بچے دامن پکڑ لیتے تھے، کبھی بیویاں شانے پر ہاتھ رکھ کر روک لیتی تھی، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا۔ حسین باہر نہیں جا پا رہے تھے، آخر
حسین ان بیویوں اور بچوں سے رخصت ہو کر باہر جانے میں کامیاب ہوئے، لیکن کربلا کا راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین خیمے سے باہر نکلے، امام حسین خیمے سے جب باہر نکلے تو ایسا محسوس ہوا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا ہو، بڑے گھر سے جنازہ نکلا ہو۔ بیویاں چیخ چیخ کر رونے لگی، بچے چیخ چیخ کر بلند آواز سے رونے لگے۔ حسین اب خیمے سے باہر آئے، زلجنا کھڑا ہے۔ اب حسین علیہ السلام اس پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، اپنا وقت یاد آ گیا۔ جب امام حسین سوار ہوتے تھے تو حضرت عباس شانہ پکڑتے تھے، حضرت علی اکبر سہارا دیتے تھے، قاسم گھوڑے کی رکابوں کو تھامتے تھے۔ اس شان سے حسین سوار گھوڑے پر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنا وقت یاد آیا، مقبل کی طرح منہ کر کے امام حسین کو اپنا وقت یاد آیا، مقتل کی طرح منہ کر کے کہتے ہیں این حبیب ابن مظاہر، این مسلم ابن اوزجہ، این علی اکبر، این عباس اخی۔ بلند آواز سے کہتے ہیں اے میرے شیرو، میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اے میرے شیرو، میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ روایت میں ہے شہداء کی لاشیں تڑپے، شہداء کی لاشیں تڑپے، لیکن عزیزو اب خیمے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی آواز آئی، اے بھیا حسین، میں تیری غربت پر قربان ہوں، اگر تو اجازت دے تو میں خیمے سے باہر آ کر تجھے گھوڑے پر سوار کرا دوں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بہن، میری زندگی میں خیمے سے باہر مت آنا، میری زندگی میں خیمے سے باہر مت آؤ۔ امام حسین اب خود گھوڑے پر سوار ہوئے، زلجنا پر سوار ہوئے، زلجنا کو ایڑ لگائی تاکہ وہ آگے بڑھے، لیکن زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اب امام حسین کا بڑا دردناک جملہ ملتا ہے، زلجنا نے آگے بڑھنے سے جب انکار کیا تو امام حسین کا بڑا دردناک جملہ ملتا ہے۔ امام حسین زلجنا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے گھوڑے، اے گھوڑے، تجھ پر یہ میری آخری سواری ہے۔ بڑا دردناک جملہ ملتا ہے، گھوڑے تجھ پر یہ میری آخری سواری ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں، اگلا جملہ سنیں، فرماتے گھوڑے تجھ پر یہ میری آخری سواری ہے، اور اے زلجنا، اے زلجنا، بس میدان میں لے کر جانا ہے، واپس نہیں لانا ہے، بس میدان میں لے کر جانا ہے، بس واپس نہیں لانا ہے، بس مجھے میدان تک لے چل، واپس لانے، واپس نہیں لانا ہے۔ لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھتا، بار بار زلجنا اپنا چہرہ اپنے پیروں کی طرف کرتا ہے۔ اب جو امام حسین نے زلجنا کے پیروں کی طرف دیکھا تو 4 سالہ سکینہ، 4 سالہ سکینہ گھوڑے کے سروں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، گھوڑے میرے بابا کو مت لے جانا، میرے بابا کو مت لے جانا، میں یتیم ہو جاؤں گی۔ امام حسین نے جناب سکینہ کو سمجھایا، واپس خیمے میں بھیجا۔ اب ہمارے مولا میدان میں آئے، میمنے پر حملہ کیا، میسرے پر حملہ کیا، قلب لشکر پر حملہ کیا۔ حسین کی شجاعت یہ سارا لشکر بھاگا پھرتا تھا، اور حسین حملہ کرتے ہوئے یہ جملے کہتے تھے
اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 سالہ کڑیل جوان مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ کا بچہ مارا گیا۔ یہ کہتے جاتے تھے، جنگ کرتے جاتے تھے، جب سارا لشکر بھاگ گیا، کوئی امام حسین کے سامنے آنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں آواز آئی، حسین سے آواز مخاطب ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ بس کر، اب اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جا۔ اے نفس مطمئنہ بس کر، اب اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور تلوار کو نیام میں رکھ کر جملہ کہا، رضا بقضائہ وتسلیم لامرہ، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس تلوار کا نیام میں رکھنا تھا۔ جو بھاگا ہوا لشکر تھا وہ پلٹ کر آیا۔ اب مولا حسین گھوڑے پر ہے، کہیں سے نیزے پڑ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں پڑ رہی ہیں، کہیں سے تیر پڑ رہے ہیں۔ ہمارے مولا زخمی ہوتے چلے گئے۔ اچھا عزیزوں، مقتل میں تاریخ میں یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ تیر بھی پڑ رہے تھے، تلواریں بھی پڑ رہی تھی، نیزے بھی پڑ رہے تھے، اور مولا حسین کو لوگ پتھر بھی مار رہے تھے، اور مولا حسین کو لوگ پتھر بھی ظالم مار رہے تھے۔ اور ایک جملہ مقتل میں عجیب ملتا ہے کہ جن کے پاس پتھر نہیں تھے، جن کے پاس پتھر نہیں تھے، وہ زمین کربلا سے گرم گرم ریت اٹھا کر مولا حسین کے زخموں پر ڈال رہے تھے، مولا حسین کے زخموں پر ڈال رہے تھے۔ ہمارے مولا زخمی ہوتے چلے گئے۔ اب مولا سے گھوڑے پر نہیں سنبھلا جا رہا تھا۔ اب مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھ زلجھنا کی گردن میں ڈالے، اور زلجھنا کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈال کر مولا حسین نے زلجھنا سے جملہ کہا، اے گھوڑے مجھے وہاں لے جا کر اتار دے جہاں میرے بیٹے اکبر کا لاشا پڑا ہے، مجھے وہاں لے جا کر اتار دے جہاں میرے اکبر کا لاشا پڑا ہے۔ زلجھنا چلا، اب اس منزل پر پہنچا جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا۔ زلجھنا نے اپنے پیر اگلے نیچے کیے۔ اب جو حسین نے نشیب کی طرف نظر ڈالی، اب جو حسین نے نشیب کی طرف نظر ڈالی، دیکھا ماں فاطمہ زہرا مقتل کو صاف کر رہی ہے، زمین کو صاف کر رہی ہے، زمین کو صاف کر رہی ہے، اور پکار کر رہی ہے، یا بنیا یا قریبنت شان، عامل پیاسے بیٹے، تیری ماں کربلا میں آ گئی ہے، تیری ماں کربلا میں آ گئی ہے۔ عزادارو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ جملہ کربلا کے حسین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام میرے اس جد حسین پر، میرا سلام میرے اس جد حسین پر کہ روز عاشور جس کا بدن نہ گھوڑوں پر تھا نہ زمین پر تھا، میرا سلام میرے اس جد حسین پر جس کا بدن نہ گھوڑے پر تھا نہ زمین پر تھا، بلکہ تیروں پر معلق تھا، بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ حضرت آپ تشریف رکھیں، ابھی جملے سماعتوں کے لیے آپ کے مسئلوں کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदन अक़दस रोज़े आशूर तीनों पर मुअल्लक़ है। किसी जालिम में जुर्रत नहीं है कि इसके बावजूद हुसैन की तरफ आ जाए। हुसैन के जुल्ज़ना ने क्या किया? जुल्ज़ना ने हुसैन का चारों तरफ तवाफ शुरू कर दिया। जुल्ज़ना की वफा पर हमारा सलाम। जुल्ज़ना ने चारों तरफ तवाफ शुरू कर दिया ताकि कोई हुसैन तक न पहुंच सके। अज़ादारो, एक जालिम दूसरे जालिम से कहता है कि जुल्ज़ना जो है हुसैन को कत्ल नहीं होने देगा। चलो चलो, पहले इस जुल्ज़ना को कत्ल करते हैं, बाद में हुसैन को कत्ल करेंगे। बड़े जालिम की आवाज आई, खबरदार खबरदार, घोड़े को कत्ल न करना, ये रसूल की सवारी का घोड़ा है, इसे कत्ल न करना, ये रसूल की सवारी का घोड़ा है। अरे मैं झूठे ये तो रसूल की सवारी का घोड़ा है और हुसैन तो सवारे पूछे रसूल है, सवारे पूछे रसूल है। करबला में आसमान से खून बरसने लगा, आंधी और चलने लगी, आंधी और चलने लगी, आसमान से खून बरसने लगा। कैमरा घुमा के उतार दे कैमरा, तो खोल पहले सैर तो नहीं खोल, दरम्यान बटन है पीछे पीछे बटन है जिसे बाबा जी हाथ थले नहीं लूज कर। चल मैं करना यार एक कट्ठा कर ला, स्टैंड विचों कट्ठा करके सीधा कर ला। हाँ जी, खड़ा कर ला बस, साइड तो ही हो। यार परा नप्पा परा, तुसी परा हो। और पीछे दरम्यान चिट्टा बटन नहीं दबाएगा तो पीछे पुश कर। हाँ थले हाथ थे, फिर कैमरा बाहर आएगा। चार्जर लाना पहले पिछो। अच्छा खलोता एक मिनट। फालतू नावा थले चल बना ते खलो माया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗਾ ਆਪੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ संभाल के रखो आलम साहब इधर आ जाओ आप यहाँ पे साइड पे ले आओ हाँ खाने लगेगा
السلام علیکم. کیا ہے سوئمنگ پوری ہاں پوری ہلڈا کور کر لیں کیچ Thank you.